صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، سب سے پہلے ان نوجوانوں کو دلی مبارکباد جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال لگا کر شرعی دینی علوم حاصل کیے اور انہوں نے آج دستار فضیلت حاصل کی۔ ان کو جامعہ کی طرف سے سند عطا کی گئی۔ ان نوجوانوں کو مبارک، ان نوجوانوں کے والدین کو مبارک، اور ان بچیوں کو بھی مبارک جنہوں نے درگاہ اللہ آباد شریف کے مدرسۃ البنات بچیوں کے لیے خاص مدرسے میں بنیادی ضروری دینی تعلیم حاصل کی، اور ان کو بھی آج سند دی گئی۔ ان کے والدین کو مبارکباد، اور امید ہے کہ آپ فارغ ہو کر اپنے اس جذبے کو اور بڑھائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ آپ تبلیغ کریں، دین کی خدمت کریں، بلکہ اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے محنت کریں گے، جو کہ بنیادی چیز ہے۔ اور کافی نوجوان جو ابھی مل رہے تھے تو ان میں سے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے حفظ کیا ہے، درس نظامی حاصل کیا ہے، فن حدیث تفسیر یہ سیکھا ہے، اور ساتھ میں ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ تو یقین جانیے اس سے بہت مسرت اور خوشی حاصل ہوئی کہ جو دین کی خدمت کا جذبہ لے کر یہاں سے جا رہے ہیں وہ اپنے معاش کو مضبوط بنانے کے لیے بھی فکر مند ہے اور کوشاں ہے۔ تو آپ کو بھی یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اور بنیادی دینی تعلیم ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے اور بیٹیوں میں ہم فرق نہ کریں اور ان کو برابر توجہ دیں، برابر اہمیت دیں، ایک جیسا پیار دیں، ایک جیسے مواقع دیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارے بیٹے بھی اور ان کے ساتھ بیٹیاں بھی تعلیم کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، اور وہ ایک بہترین مثال بن کر معاشرے کے سامنے آئیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ اس معاملے میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور اب بڑی خوشی ہوتی ہے کہ روزانہ بعد از نماز عصر کوئی نہ کوئی دوست آ کر یہ خوشخبری سناتا ہے کہ میرے بیٹے نے تو تعلیم حاصل کی ہے، لیکن بیٹی نے بھی ماشاءاللہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ اس کے ساتھ اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر چکی ہے۔ تو اس سے بہت مسرت ملتی ہے اور امید اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو مدرسے کے خدمات جماعت کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ جو مدرسے میں اساتذہ پڑھاتے ہیں یا جو طلباء یہاں رہتے ہیں ان کے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ آپ جماعت سب اپنے جیب سے خرچ کر کے اس کو برداشت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور اور ممنون ہیں، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ اپنی جذبے کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ بڑھائیں گے۔ شاید آپ کو مولانا صاحب نے بتایا ہوگا کہ کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مجھے ان کا پوری اعداد و شمار اس وقت یاد نہیں ہے۔ نہ صرف یہاں بلکہ اور بھی مدارس کافی ہیں جہاں پر ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو محظوظ کریں گے دوست، اور آپ تشریف رکھیے گا اور محظوظ ہوتے رہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ ذکر کا سلسلہ جاری رہے۔ آپ سب کو ذکر قلبی کی اجازت ہے۔ یہاں انسان کا دل ہے، یہاں توجہ رکھیں کہ دل ہمارا ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ خفی ذکر ہے، یہ چھپا ہوا ذکر ہے، یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے، ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف۔ کام بھی ہوتا رہے، کاروبار زندگی بھی جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جاری و ساری رہے۔ اور مراقبہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو علم ہوگا، ہر چیز نیٹ پر دستیاب ہے۔ آپ مراقبہ کا طریقہ سمجھ لیں اور مراقبہ کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں۔ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز باجماعت ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھیں، اور اگر کسی کو عذر لاحق ہے تو ان کے لیے شریعت میں گنجائش ہے، اور جس کسی پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، جس کسی پر حج فرض ہے وہ حج کی ادائیگی کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی صبح انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، دعائے خیر ہے۔
دعا کرنی ہے کچھ؟ جی میں اجازت لوں؟ جی بہت شکریہ. اساتذہ اور طلباء اور ان کے والدین کے لیے دعائے خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا کرے برحمت کے. یار بہت شکریہ، جزاک اللہ.